اچھا، اس دوران کیا پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے یا نہیں کی ہے؟ شیر خان کو جان سے مارنے کی نیت سے کیا ہے، اس پر سوشل میڈیا پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ خاتون نے جو بیان دیا ہے کیا واقعی ان کو دینا چاہیے یا نہیں؟ بچوں کے سامنے ان کی والدہ پر جو تشدد کر رہا ہوں، جب وہ بیان دے رہی تھی تب بھی ان کی گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ آپ یہ ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ یہ ویڈیو اگر سوشل میڈیا پر نہیں آتی، سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنتی، سوشل میڈیا پر اس کے ٹرینڈز نہیں بنتے، سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبدالستار ہوں، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اس ویڈیو میں بات کریں گے شیخو پورہ کی جو وائرل ویڈیو ہو رہی ہے، جو ہم سب نے دیکھی۔ اس میں سسر اپنی بہو پر تشدد کر رہا ہے۔ وہ تشدد کیوں کر رہا ہے؟ اس دوران خاتون کا شوہر کہاں تھا؟ بچوں نے کیا کیا؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک واقعہ جو کہ پیش آیا شیخو پورہ میں۔ اچھا، اس دوران کیا پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر کی ہے تو کیا خاتون گئی تھی یا نہیں؟ اور خاتون کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے، خاتون کا بیان سامنے آ گیا ہے، وہ بیان کیا ہے؟ ان تمام تر سوالات پر آج کی یہ ویڈیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع اس حوالے سے پولیس کا کیا کہنا ہے، اور ایک جو بھائی حراست ہے، ایک بلکہ بیٹا حراست ہے اس خاتون کا، وہ کہاں ہے، یہ بھی پولیس نے بتا دیا ہے۔ تو سب سے پہلے شیخو پورہ میں بہو پر تشدد کرنے والے ملزم کو پولیس تاحال گرفتار نہ کر سکی۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے منڈی جھبرا میں بھی چھاپا مارا گیا۔ ملزم منڈی جھبرا میں اجناس کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تشدد کے شکار خاتون کا شوہر، یہ سوال ہو رہا تھا نا کہ شوہر کہاں تھا، ویڈیو میں کیوں نہیں اس نے بچایا، یا وہ باہر کام سے گیا تھا، یہ بھی سوال۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، جبکہ پولیس نے اس سوال کا جواب بتایا ہے کہ شوہر روزگار کے لیے جنوبی افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں۔ ملزم کے دوسرے بیٹے نے تشدد کی ویڈیو بنا کر اپنے رشتہ داروں کو بھیجی۔ ملزم کے دوسرے بیٹے نے تشدد کی ویڈیو بنا کر اپنے رشتہ داروں کو بھیجی۔ ملزم کون ہے؟ سسر۔ میں پہلے کہہ گیا کہ خاتون کا بیٹا، لیکن سسر کا بیٹا، اور یہ ملزم ہے ان کا بیٹا جس نے ویڈیو بنائی اور رشتہ داروں کو بھیجی۔ ملزم کا دوسرا بیٹا زیر حراست ہے پولیس کی تحویل میں۔ دوسری جانب ایک بیان میں متاثرہ خاتون نے کیا کہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور کیا معاملہ تھا، سسر نے کیوں مارا۔ لیکن اس سب سے پہلے ایک ایف آئی آر جو کہ یہاں گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس ایف آئی آر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جبکہ خاتون کا بیان بھی آ گیا ہے، تو یہ آپ کو میں بتاؤں۔ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ شیخو پورہ، السلام علیکم، بکار سرکار معروض ہوں کہ اس وقت من ASI ماں ہمراہی فلاں ملازمان اور بسواری سرکاری گاڑی موبائل چوکی باہو چوک جنڈیالہ شیر خان موجود ہوں کہ اس وقت ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ایک شخص ایک عورت کو جان سے مارنے کی نیت سے ڈنڈوں کے وار کر رہا ہے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ جو ویڈیو موصول ہونے پر پتہ جوئی کرنے پر معلوم ہوا کہ وقوع جنڈیالہ شیر خان کے رہائشی مسمی محمد لطیف ولد غلام قوم رحمانی سکنہ جنڈیالہ شیر خان نے اپنی بہو مسمات شازیہ زوجہ ساجد قوم رحمانی سکنہ جنڈیالہ شیر خان کو جان سے مارنے کی نیت سے کیا ہے۔ محمد لطیف نے اپنی بہو مسمات شازیہ بی بی کو جان سے مارنے کی کوشش کر کے اور عورت کی عفت میں خلل ڈال کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے ارتکاب جرم 506 292 324 پہ یعنی کہ تعزیرات پاکستان ایکٹ کا کیا ہے۔ لہٰذا استغاثہ حاضہ بغرض اندراج مقدمہ بدست فلاں فلاں ارسال تھانہ ہے۔ مقدمہ درج رجسٹر کر کے
نمبر مقدمے سے اطلاع دی جائے کہ مصروف تلاش ملزم ہوں۔ یہ پولیس کی جو لینگویج ہوتی ہے تکنیکی کہ یہ برنگ سیاہ، یہ تمام تر چیزیں۔ بہرحال اس سب کے بعد جو خاتون کا بیان ہے اس پر سوشل میڈیا پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ خاتون نے جو بیان دیا ہے کیا واقعی ان کو دینا چاہیے یا نہیں۔ اچھا، خاتون نے یہ بیان دیا ہے کہ میں نے بدتمیزی کی تھی اپنے سسر سے، سسر سے، جبکہ جو خبریں آئیں ہم تک، آپ نے جو خبریں سنی دیکھی، اس میں یہ ہے کہ خاتون نے تاخیر سے کھانا دیا اپنے سسر کو، تو اس وجہ سے خاتون پر اس نے تشدد کیا، ڈنڈے برسائے اور بہیمانہ، وحشیانہ، اس کو جو نام آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پولیس نے اب تک کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے ملزم کا تعاقب کیا جائے، ملزم کو کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جائے، ملزم کو گرفتار کیا جائے، ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ملزم آزاد دن دناتا ہوا پھر رہا ہے، آئے روز ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی بھی اس پر کوئی توجہ سے یا دھیان سے کام نہیں کر رہا۔ بہرحال ملزم کے حوالے سے آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ جب یہ ملزم تشدد کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ ننھے منھے بچے کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے تھے، اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس ظالم انسان نے دیکھا تک نہیں کہ میں بچوں کے سامنے ان کی والدہ پر جو تشدد کر رہا ہوں وہ ناقابل برداشت ہے، نہیں کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ ہمیں یہ تلقین نہیں کرتا، لیکن وہ دندناتا ہوا کر رہا تھا۔ اس دوران کسی نے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی، الٹا ویڈیوز بنائی جاتی رہیں اور وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، جس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا کی زینت بنا، سب لوگوں نے کمنٹس کیے کہ یہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر پولیس حرکت میں آئی اور پولیس نے ایف آئی آر درج کی، ورنہ کون سی ایف آئی آر کہیں بھی درج نہیں ہوتی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسے پاکستان میں یہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ معاشرتی المیہ، کل جس عورت پر اس کا سسر تشدد کر رہا تھا اور ویڈیو وائرل ہوئی، شیخو پورہ پولیس نے مقدمہ درج کیا، مگر وہ خاتون خود کو قصوروار بتا رہی ہیں اور کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کیا بہن، چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، چھین کر گھر سے نکال دی جاؤ گی، عدالتوں کے چکر لگیں گے، بچے مل بھی گئے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ بہت اچھا فیصلہ کیا میری بہن آپ نے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گھر بچایا ہے خاتون نے، جبکہ خاتون نے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، میری غلطی تھی، میں نے بدتمیزی کی اور اس بدتمیزی کے بعد انہوں نے مجھے مارا اور اس کے بعد ہماری صلح ہو گئی ہے، میں مزید کوئی قانونی کارروائی نہیں کروانا چاہتی ہے، خاتون نے خصوصی طور پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں، جب وہ بیان دے رہی تھی تب بھی ان کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ اپنے جو 4 بچے ہیں ان کو کہاں رکھیں گی؟ آپ یہ بتائیں کہ معاشرتی المیہ تو ہے نا کہ ایک عورت جب عدالتوں کے چکر کاٹے گی، جب ایک کے بعد جو تاریخ لگے گی اور اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوگا، ملزم کیفر کردار تک نہیں پہنچے گا، یہی عدالتیں بعد میں ان کو بری الذمہ قرار دے کر باعزت بری کر دیں گی۔ اس کے بعد پھر تو خاتون نے تو درست فیصلہ کیا، حالانکہ بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مجبور تھیں، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتی تو ان کے پاس کوئی اور فیصلہ کرنے کا جو حق ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو خاتون نے یہ فیصلہ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ مزید کوئی قانونی کارروائی نہیں کروانا چاہتی، جبکہ ملزم جس کا ایک بیٹا ویڈیو بنا رہا تھا، جس نے ویڈیو بنا کر رشتہ داروں کو بھیجی، اس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنی، وائرل، اس پر ٹرینڈ بننے لگے، ہر کوئی اس پر بات کرنے لگا۔ آپ یہ ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ یہ ویڈیو اگر سوشل میڈیا پر نہیں آتی، سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنتی، سوشل میڈیا پر اس کے ٹرینڈز نہیں بنتے، سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوتی، تو کیا یہ پولیس جو کسی بھی خاتون کے ساتھ جو ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ تھانوں میں کیا حالات ہوتے ہیں،
کبھی کبھی تو یہ خبریں آتی ہیں نا کہ جو تفتیشی افسر ہے وہ اپنی قمیض اتار دیتا ہے اور پھر کرتا ہے تفتیش. اس طرح سے بھی پولیس تفتیش کرتی ہے. پولیس کی جو ڈیوٹی ہے ہم مانتے ہیں سر آنکھوں پر 24/7 ان کو ہر وقت تیار اور الرٹ رہنا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے معاملے نہیں آتے اور تب کیسا ریئیکشن ہوتا ہے, تب کیا ہوتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو تھیں جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ آپ کو بتایا جائے حقائق کیا ہیں, خاتون نے کیوں صلح کی, اور خاتون کا جو شوہر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤتھ افریقہ میں 4 خاتون کے بچے ہیں اور ایک جو ملزم ہے اس کا ایک بیٹا, بلکہ ایک ہی ملزم ہے, اس کا ملزم تو 2 ہو جاتے ہیں جس نے ویڈیو بنائی, اور یہ ملزم کا جو بیٹا ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے. جبکہ پولیس نے واقعے کی جو تفتیش ہے وہ بھی جاری کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پولیس نے ایک اور کام کیا ہوا ہے. پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے چھاپے مارے ہیں, اپنے چھاپے مارے ہیں, تو آپ بتائیں کہ کہاں کہاں چھاپے مارے ہیں اور ان کی تفصیلات قوم سے شیئر کریں. پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. اگلی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.